شلوم، شیشہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم سب کی شرکت جو ہے، سنگتی جو ہے، وہ بیٹے کے کلام کے ساتھ، باپ کے کلام کے ساتھ، روح القدس کی مدد سے، مکاشفہ کی روح سے، فضل، انوگرہ، گریس، یعنی یہ ایک ہی بات ہے لیکن میں نے الگ الگ ایک ہی شبد الگ الگ بھاشا میں بولا۔ فضل اور سچائی کے ادھین یعنی ٹروتھ۔ آج کا جو سرمن ہے، اپدیش ہے، اس کا وشا اور اس وشے کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھ لیا ہوگا اور ٹائٹل پڑھ لیا ہوگا۔ وہ ٹائٹل ہے جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے یعنی تمہارے ہی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ ابھی بعض وہ لوگ ہیں جو مسیح یشوع کو چاہتے ہیں اور بعض وہ لوگ ہیں جنہیں مسیح یشوع چاہتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جن کے پاس مسیح بھیجے گئے یعنی مسیح یشوع۔ بعض وہ لوگ ہیں جو مسیح کے پاس آئے ایمان کے روح سے، اپنے اپنے دکھ تکلیفوں کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ اتنا ہی ہوا جتنا ان کا ایمان تھا۔ بعض وہ لوگ ہیں جن کو روحانی طور پر، جلال کے طور پر یشوع مسیح نے خود اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا اور وہ آج تک کرتا ہے، آج تک، لیکن باپ کی مرضی کے مطابق جس پر چاہا ہے اس نے ظاہر کیا ہے، جس پر چاہا ہے۔ تو اب ایک بات ہمیں جو دھیان رکھنی ہے کہ یشوع مسیح کے وقت جب وہ خود اپنے وقت کے لوگوں میں تھے، جسمانی طور پر، زمینی طور پر، اپنے وقت پر، تب سب لوگ، اس وقت کے لوگ موسیٰ کی شریعت کے ادھین تھے، یعنی موسیٰ کی شریعت یعنی 10 حکموں کی دھارمکتا۔ تو وہ دھارمکتا تھی ریتی رواجوں کی، دنوں کی، اور الگ الگ جسمانی دھارمک جو تھی وہ پریکٹس، اس کی دھارمکتا تھی۔ دنوں کو ماننا، وقت کے حساب سے چلنا، ادھین جو بھی موسیٰ کی شریعت کی کتاب پہلی 5 کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کے حساب، لکھی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزارنا، دھارمک جیون جسمانی طور پر گزارنا۔ تو یشوع مسیح کے جو لوگ تھے، ان وقت کے لوگ تھے، سبھی اس دھارمکتا کے ادھین تھے، یعنی موسیٰ کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں۔ ہر چیز کا ایک موقع، ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، یعنی مریم سے، کنواری مریم سے، اور شریعت یعنی موسیٰ کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں، شریعت کے ادھین، شریعت کے متحد پیدا ہوا۔ اور شریعت کے جو چلانے والے تھے وہ تھے فقی اور فریسی، جو اس شریعت کے اگوے تھے، فقی اور فریسی۔ یہی شریعت سکھانے والے ربی تھے اور استاد تھے۔
تاکہ شریعت کے بتاحتوں کو، اب یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا یعنی یسوع مسیح کو، جو عورت سے پیدا ہوا یعنی مریم سے، اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ جتنے بھی موسیٰ کی شریعت کے متحد لوگ تھے ان کو مول لے کر، مول کس سے لیا؟ اپنے خون سے، صلیبی قربانی سے، لہو سے چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور فریسی اور ان کے فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو حکیم درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ یعنی جو شریعت کے ادھین، شریعت کیا کرتی ہے؟ اگر آپ جسم کے مطابق جو شریعت میں لکھا ہے وہ پورا کرنے میں سکشم نہیں ہیں تو شریعت کیا کرتی ہے؟ شریعت لعنت دیتی ہے۔ شریعت کے ادھین آپ چلیں گے تو اگر شریعت کی کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں، موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں، تو اگر ان میں کرنے میں آپ سکشم نہیں تو شریعت کیا کرتی ہے؟ لعنت کے ادھین کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں راست بازوں کو نہیں، مطلب تم راست باز ہو۔ فقیوں فریسیوں سے کہا کہ تم موسیٰ کی شریعت کی باتوں جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں نا، ان باتوں کے پورا کرنے میں راست باز ہو، لیکن میں ان کے لیے آیا ہوں جو ان باتوں پر نہیں چل سکتے، گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا۔ گلیل میں رہتے تھے غیر یہودی لوگ، غیر قوموں کی گلیل، غیر یہودی لوگ، اور سارے گردنواہ میں اس کی شہرت پھیل گئی اور وہ ان کے عبادت خانے میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یشعیاہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سالہ مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگے کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہ گار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں، اور اس کے خون کے سبب جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب
چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے، بشرطے کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو، جس کی منادی آسمان کے نیچے کے تمام مخلوقات میں کی گئی، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ کیونکہ میں آسمان سے اترا ہوں، نہ اس لیے کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں، اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، حالانکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اس نے بہت حکیموں سے بڑی تکلیف اٹھائی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، یعنی کپڑے کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی، وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر، کہاں کہتی تھی وہ؟ اپنے جی میں، کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، کیونکہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا
اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پھر کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت یہ جان کر کہ مجھ پر کیا اثر ہوا ڈرتی کانپتی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ تو اس جو عورت کی 12 سال کی زندگی تھی وہ کس طرح گزری تھی اس پر بھی پہلے سے ہی ویڈیو اپلوڈ ہے، تو آپ اس چینل پر اس کو بھی سن سکتے ہیں کہ شریعت کے ادھین 12 سال کی زندگی اس کی کیسی تھی۔ تو اس نے اس سے کہا بیٹی، یعنی یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے۔ تو اس عورت کے ایمان کا پیمانہ کہاں تک تھا؟ بس اپنے بدن تک، اور بدن کی بیماری تک یہ ٹھیک ہوئی اور گواہی کے لائق ٹھہری، مگر اس کا ایمان اپنے بدن کی بیماری کی چنگائی تک ہی تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یسوع صرف شفا دینے کے لیے ہی ایمان لانے کو کہتے ہیں؟ صرف شفا دینے کے لیے ایمان لانے کو کہتے ہیں، یا پھر ایمان اس سے زیادہ بھی کام کرتا ہے؟ کیونکہ اس عورت کا ایمان تو اپنی پرابلم تک ہی تھا، مطلب بدن کی پرابلم تک ہی، یعنی فزیکل ایمان۔ ہاں یہ سچائی ہے، یہ عورت شفا کی گواہی میں تو شامل ہوئی، بدن کی شفا سے تو یہ گواہ ہے، مگر ہمیشہ کی زندگی کی گواہی کی گواہ نہیں۔ بدن کی شفا کی تو گواہ ہے، مگر ہمیشہ کی زندگی کی گواہی کی گواہ نہیں۔ شفا پانے کی گواہی میں شامل ہے، نہ کہ ہمیشہ کی زندگی یعنی روحانی آسمانی زندگی کی۔ یسوع مسیح کے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہونے کی گواہی میں بالکل بھی نہیں، بلکہ بدن کی شفا پانے کی گواہی کی گواہ ہے۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی۔ اس نے امید رکھی کہ 12 برس کا خون، تو اس نے ایمان میں یہی امید رکھی یسوع سے جسمانی طور پر کہ اگر میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو نجات پاؤں گی۔ کس سے نجات پاؤں گی؟ جو 12 برس سے خون بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی، ایمان کے ساتھ امید۔ مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ اب اس کا 12 برس کا خون بند ہو گیا، تو اب اس کی جو ایمان میں یسوع سے امید تھی وہ بھی گئی، کیونکہ ایمان میں امید کہاں تک تھی؟ یسوع سے، بس جو 12 برس سے خون بہہ رہا تھا وہاں سے بند ہونے تک، اور وہاں سے شفا پائی۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ نظر آ جائے جس کی امید کی جائے ایمان میں، تو پھر امید کیسی؟ تو پھر یسوع سے آگے امید کیا رکھنی تھی؟ اس نے کیا رکھنی تھی امید؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ تو یہ شفا پا گئی، تو یہ بدن کی شفا کی گواہ ہے۔ تو اس کے بعد کیا؟ بدن کی شفا پانے کے بعد کیا اس نے روح القدس حاصل کیا؟ کیا یہ بادشاہت میں داخل ہوئی؟ کیا اس نے ابدی زندگی کو حاصل کیا؟ کیا اس نے یسوع مسیح کا وہ جو جلالی جلال سے بھرا ہوا روپ تھا، کیا وہ دیکھا؟ نہیں۔
بدن کی شفا پانے تک ایمان میں یسوع سے امید تھی۔ اس نے صرف بدن کی شفا پائی، کیا یہ عورت جسے 12 برس سے خون جاری تھا یہ زندہ ہونے کی گواہی میں شامل ہوئی؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ ابھی تک یسوع پر یہ وقت آیا ہی نہیں تھا جس وقت یہ کام کر رہے تھے، یہ کام ہو رہا تھا۔ کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ تو اسی لیے ہم نے آج کے اپدیش کو یہ ٹائٹل، یہ نام دیا ہے روح القدس کی مدد سے کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی لیے تمہارے لیے ناپا جائے گا، اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ تو اس کے ایمان کا پیمانہ کیا تھا؟ اس نے جو ایمان تو لائی، لیکن ایمان میں امید کہاں تک رکھی؟ بس اپنے بدن میں جو پرابلم تھی اس سے نجات پانے تک، اور نجات پائی اور ایمان میں امید بھی گئی، کیونکہ اس عورت کے ایمان کا پیمانہ ہی یہاں تک تھا، بدن کی شفا تک، نہ کہ ہمیشہ کی زندگی تک۔ اور وقت کتنا ہے؟ کتنے وقت سے خون جاری تھا؟ 12 برس کی مشقت موسیٰ کی شریعت کے ادھین، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ تو کلام گواہی دیتا ہے کہ سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو اسی طرح ایک شخص اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا، کس کے پاس؟ یسوع مسیح کے پاس۔ یسوع مسیح کے وقت جب وہ جسمانی طور پر موجودہ لوگوں میں کام کر رہے تھے، تو ایک شخص اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھا، اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں، کیونکہ کتاب مقدس نے سب کو لعنت کے متحد کر دیا، پوتر شاستر نے سب کو لعنت کے متحد کر دیا، مگر ایک یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اس پر پیار آیا، اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، یہ شریعت کے ادھین ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کہ بڑا مالدار تھا۔ پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ جب ابراہم نہیں ہوا، ابھی ابرام ہے، 99 برس کا ہوا، یہ اس کی عمر نہیں ہے، یہ اس کے ایمان کا پیمانہ ہے، اور اس کے ایمان کی روح کے ساتھ ہے صبر کا روح۔ جب ابراہم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ اب یہاں لکھا ہے میرے حضور چل پھر کامل ہو، یہ نہیں لکھا کہ پہلے کامل ہو کے آپ پھر میرے حضور چل سکتا ہے۔ حضور جیسے جیسے جتنا چلتے جاؤ گے اتنا ہی کامل ہوتے جاؤ گے۔ 100 گنا خدا کے حضور چلو گے فضل اور سچائی کے ادھین، 100 گنا کامل ہوگے۔
60 गुना चलोगे 60 गुना होगी, 30 गुना चलोगे 30 गुना होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे हजूर चल और कामिल होता जा, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल, हजूर में चल और कामिल हो, कामिल हो। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यस्सु यरूशलेम को गया, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यशुआ को ताकते रहे। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और अगर आप भी कामिल होना चाहते हैं खुदा के हजूर, तो ईमान के बानी कामिल करने वाले मसीह यशुआ को ताकते रहें। ताकने का मतलब है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, यानी मसीह के कलाम को सुनते रहें अगर ईमान में कामिल होना है तो। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यस्सु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े मुर्दा लोग पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। इसको यस्सु ने पड़ा हुआ देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यस्सु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, यानी मूसा की शरीयत के अधीन आज तो सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब यस्सु वहाँ से टल गया था। इन बातों के बाद वो यस्सु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख, तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यस्सु है। इसलिए यहूदी यस्सु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। लेकिन यस्सु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इसने भी बदन की शिफा तो पाई, क्या इसने रूहुल कुद्स को हासिल किया? क्या ये हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हुआ? गवाह ठहरा, लेकिन बदन की शिफा का, हमेशा की ज़िंदगी का नहीं, जिंदा होने की गवाही में शामिल नहीं। ये बदन के तौर पर बदन की शिफा का गवाह ठहरा, मगर मसीह की जिंदा होने की गवाही में नहीं, हमेशा की ज़िंदगी में नहीं। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, जक्काई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था।
وہ یسوع کے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، یسوع کے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا جسمانی طور پر کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ ایک سبب دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا، بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلڑ کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کے اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، لیکن لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر یسوع کو دیکھنے کی چاہت کتنی ہے۔ لوگوں کو یہ ضرور دکھائی دیا، جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہ گار شخص کے ہاں جا اترا، لیکن لوگوں کو گناہ گار شخص تو لگا، کیونکہ سب موسیٰ کی شریعت کے ادھین نیاں کرنے والے تھے، کہ موسیٰ کی شریعت کے ادھین وہ شخص تو گناہ گار ہے، لیکن اس کی چاہت صرف یسوع کو نظر آئی، کیونکہ یسوع وہ دیکھ سکتے ہیں جو عام انسان، جو جسمانی آنکھیں نہیں دے سکتی۔ اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا، چار گنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی بات شاہد کی، خوشخبری کی منادی کی، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری کو مانو۔ لیکن اب نزدیک نہیں آئی، اب بادشاہت ہے، بادشاہت ہے۔ اور بادشاہت کا وقت، بادشاہت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ عید پینتیکست کے دن سے، عید پینتیکست کے دن سے بادشاہت شروع ہو چکی ہے۔ اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون، اب یہ شاگردوں کے پاس آئے ہیں، شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ مچھلیوں کے پکڑنے والے تھے، اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ۔ اب یہ بلاہٹ ہے، کالنگ ہے، کالنگ ہے، یہ شفا نہیں ہے، یہ کالنگ ہے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، یہ کالنگ ہے، تو میں تمہیں آدمیوں کا پکڑنے والا بناؤں گا۔ وہ فی الفور جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا۔ اس نے فی الفور انہیں بلایا، اور وہ اپنے باپ زبدی کی کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے چلے گئے۔ یہ بادشاہت کی بلاہٹ ہے، مگر ابھی بادشاہت میں داخل نہیں ہوئے، یہ شروعات ہے۔ پھر ان باتوں کے کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پترس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا مانگنے گیا۔ جب وہ دعا مانگ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت بدل گئی۔ اب جنہوں نے بدن کے طور پر شفا پائی، اور یہ یعنی بلاہٹ کے لوگ،
یعنی شاگرد.